إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو صراط مستقیم سیدھا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا بحیثیت مسلمان ہم سب اس بات کے مکلف ہیں پابند ہیں جس صراط مستقیم کو اللہ نے بیان کیا ہے اور جس صراط مستقیم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے ہم اسے اختیار کریں اس پرفتن دور میں جہاں قسم ہر قسم کی گمراہیاں ہیں انسان کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے شیطان نے ایسے ایسے وسائل بنائے ہیں،
منحرف کرنے کے لیے اس نے پیدا کیے. اس پرفتن دور میں اس انحراف سے انسان کو محفوظ رکھنے کی کوئی سبیل، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ ہے تو وہ صراط مستقیم. اس صراط مستقیم کا اختیار کرنا یہ ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے صراط مستقیم کو سمجھایا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی. اس صراط مستقیم کی دونوں جانب دیواریں ہیں. دائیں جانب بھی دیوار ہے، بائیں جانب بھی دیوار ہے. ان دیواروں میں مختلف دروازے ہیں، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی. ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. وعلی الابواب ستور مرخات، پردے لٹکے ہوئے. صراط مستقیم دونوں جانب دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں اور دونوں جانب کے دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. اور اس رستے کے شروع میں ایک داعی کھڑا ہے، دعوت دینے والا، پکارنے والا. شروع وہ لوگوں کو پکارتا ہے، پکار کر کہتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. اے سیدھے راستے پہ چلنے والے، اس سیدھے راستے پہ چلنا ہے. دائیں بائیں دروازوں کو اور ان پر لٹکے ہوئے پردوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس طرف نہیں جانا، سیدھے جانا ہے. ایک اور روایت میں ان دونوں اطراف کے دروازوں کی توضیح فرمائی کہ وَعَلَى دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، کہ اس دروازوں پر داعی کھڑے ہیں. یہ جو دونوں اطراف کے دروازے ہیں جن پہ پردے ہیں، یہ ان پردوں کو اٹھانا، اس طرف جھانکنا، یہ انسان کی بربادی ہے. یہ جہنم کی طرف لے جانے والے دروازے. دعاۃ علی ابواب جہنم من اجابهم الیہا قذفوہ فیہا. جو بھی ان دروازوں کے پردوں کو اٹھائے گا وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے. ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا. اے لوگوں اس سیدھے راستے کو اختیار کرو، دائیں بائیں تم نے نہیں جانا، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا. وَدَاعٍ مِّن فَوْقِ الصِّرَاطِ، ایک داعی اس راستے کے اوپر ہے، آخر میں جہاں وہ راستہ ختم ہو رہا ہے. وہ جو آگے راستے کے اوپر کھڑا ہے وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے ان دروازوں سے، ان دروازوں سے تنبیہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے. اذا اراد ان يفتح شيئا من تلك الابواب، جب صراط مستقیم پر چلنے والا ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، اس طرف جھانکنے کا وہ ارادہ کر رہا ہے، صراط مستقیم سے
بھٹکنا چاہتا ہے تو وہ اوپر والا داعی اسے تنبیہ کرتا ہے، اسے روکتا ہے، وہ کہتا ہے وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُ، اور تجھ پر افسوس ہو تو ان دروازوں کو مت کھول، فَإِنَّكَ إِن فَتَحْتَهُ تَلِدْهُ، تو نے ان دروازوں کو کھولا تو ان دروازوں سے گزر کے جہنم میں گر جائے گا۔ صراط مستقیم کو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ، یہ جو صراط ہے جس کے اللہ نے مثال بیان کی ہے یہ اسلام ہے، اسلام ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ وَالسُّورَاتُ، یہ جو دو دیواریں دائیں بائیں کی یہ اللہ کی حدود ہے، تِلْکَ حدود اللہ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدود سے بتائی ہوئی حد سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہے، وہ خسارے میں ہے۔ وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں یہ اللہ کے وہ کام ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے، وہ حرام امور جن سے اللہ نے اپنے بندوں کو روک دیا۔ محارم اللہ سے بچانا، اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا وان لکل ملک حما، اے لوگوں ہر بادشاہ کی حدود ہوتی ہے، ہر بادشاہ کی حدود ہوتی ہے، کوئی بھی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ اللہ کی جو حدود ہیں وہ محارم اللہ ہیں، اللہ کے حرام کرتا امور ہے۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان دونوں دیواروں میں لگے دروازوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اگر جھانک لیا تو شیطان اسے اچٹ لے گا، شیطان بھٹکا دے گا، دور کر دے گا۔ اللہ کے محارم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، مجھ سے ان کلمات کو کون سیکھتا ہے، لیتا ہے، تاکہ خود بھی عمل کرے اور ایسے شخص کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے، خود بھی عمل کرے اور ایسے شخص کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے۔ راوی حدیث جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی میں حاضر، فاخذ بیدی، میرے ہاتھ کو آپ نے پکڑا اور ان کلمات کو شمار کروایا۔ ان کلمات میں سے پہلا کلمہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اللہ نے جن کاموں کو حرام کر دیا ان سے اپنے آپ کو بچا، ان کاموں سے تو اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے۔ جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، قتل حرام ہے، سود خوری حرام ہے، فراد حرام ہے، کسی کے ساتھ برائی اور ناجائز جو زیادتی کر، یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے ان حرام کردہ امور سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محارم سے بچا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامًا،
میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، قیامت کے دن آئیں گے یأتون بحسنات، اپنی نیکیاں لے کے آئیں گے، اور وہ نیکیاں تہامہ، عرب کے پہاڑ ہے تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں، بڑی بڑی نیکیاں ہوں، بڑے بڑے ڈھیر ہوں گے نیکیوں کے، نمازوں کی نیکی ہے ڈھیر ہے، زکات کی نیکی ڈھیر لگا ہوا، حج ہے، عمرہ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، احسان ہے، ساری نیکیوں کے ڈھیر محشر کے میدان میں لگے، اور لوگ ان نیکیوں کے ڈھیر کو دیکھ دیکھ کر رش کر رہے ہوں گے۔ کتنے نیک لوگ ہیں، ساری عمر انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزار دی ہوگی، کوئی نافرمانی نہیں کی ہوگی، لیکن کیا ہے فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان نیکیوں کے ڈھیر کو ریت کے ذرات کی طرح بکھیر کے رکھ دے گا، وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں برباد۔ صحابی رسول کہتے اللہ کے نبی کون ہیں یہ کون لوگ ہیں، سبب کیا ہے، ان کی نیکیاں برباد کیوں ہوئی؟ بڑی محنت کی، بڑی تب و دو کی، بڑی کوشش کی، مال بھی خرچ کیا، وقت بھی لگایا، سب کچھ کیا، یہ ساری نیکیاں برباد کیوں ہو گئی میرے بھائی؟ ہمیں بتائیے اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اللہ کے بندو ہمیں بھی غور کی ضرورت ہے، ہم بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا دور ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت کم ہوتی جا رہی ہے، نمازوں میں ہم سست ہیں، اللہ کی عبادت کے جتنے امور ہیں ان کو انجام دینے میں، اس کو ادا کرنے میں ہم سست ہیں، دن بدن اللہ سے تعلق ہمارا ٹوٹتا جا رہا ہے، اور جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہو رہی ہے ہم سے ٹوٹی پھوٹی، اللہ اس کو قبول کرے اور قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یہ جو نیکیاں ہم سے چھوٹی موٹی ہو رہی ہے، ان نیکیوں کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے اور وہ نیکیاں بھی ضائع ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہاڑوں جیسے نیکیاں کرنے والے لوگوں کا ایسا جرم بتلایا۔ آج ہم میں سے اکثریت، 100% بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، مجھ سمیت اکثریت ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ قوم ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنتے ہیں، جب خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس وقت یہ اللہ کے حرام کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ خلوت کی جو زندگی ہے، تنہائی کی زندگی اگر ہماری پاک ہو جائے تو یقین جانو ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب انہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، بند کمرے میں ہوتے ہیں، وسائل گناہ کے سارے ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان گناہ کے وسائل کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صف اول میں کھڑے ہو کر پڑھی گئی نمازیں، راتوں کو اٹھ کر پڑھی گئی تہجد، روزے گرمی برداشت کر کے جو روزے رکھے، سردیوں میں جو سردیاں برداشت کر کے وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے مسجد میں آتے رہے، وہ تنہائی کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد۔ صراط مستقیم پر چلنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنی جو نیکیاں ہیں، وہ اعمال جن کے ذریعے سے قیامت کے دن اپنی نجات کو وہ یقینی بنا سکتا ہے، اس نیکیوں کی حفاظت کرے، کہیں وہ نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کے محارم صراط مستقیم کو اختیار کرنا ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہی نجات ہے۔
مستقیم یا دوسرے لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اس کی پیروی، یہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر لازم ہے، سب پر لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے حوالے سے ہمارے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صراط مستقیم پر چلنا ہے تو سنت رسول کو اختیار کرنا ہوگا، حدیث رسول کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس حدیث رسول کی سنت کی بڑی اہمیت، آپ کو کچھ لوگ ملیں گے اور آج ان قسم کے لوگوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے حوالے سے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے، اس میں استغفار اور استقامت پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ یاد رکھو، جو مقام اللہ کی کتاب کا قرآن کا ہے وہی مقام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث کا بھی ہے، وہی مقام، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ حق نکلا ہے، سچ نکلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، ہر بات جو آپ نے ارشاد فرمائی لکھ لی۔ کچھ عرصے آپ لکھنا چھوڑ دیا، آپ نے پوچھا اے عبداللہ لکھتی کیوں نہیں ہوں؟ کہنے لگے میں ہر بات لکھتا تھا، میرے ساتھیوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کرو، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی علیہ السلام انسان ہے، بشر ہے، بحیثیت انسان، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اور یہ جو جملہ آپ نے فرمایا میرے بھائیوں، اس کو دل و دماغ کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ۔ فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج من لسانی الا الحق، اے عبداللہ میری ہر بات لکھا کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہر بات کی ضمانت ہے، سچائی پر مبنی، صداقت پر مبنی، حقانیت پر مبنی بات۔ اس نبی کی سنت پر عمل کر کے ہم صراط مستقیم پر چل سکتے۔ اس لیے کسی نے فرمایا السنت کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ سنت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سنت سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، جس نے سنت کو چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس سنت کو اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے، فرمان ہے، اس سنت کے لیے، اس عمل کے لیے دلیل نبی علیہ السلام کی فرامین سے لاتا ہے، باپ دادا دیگر اقوام کنبہ قبیلے کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نبی کی سنت پر عمل کرنا حقیقت میں نبی سے محبت کی دلیل۔ میں نماز پڑھوں، میری نماز سنت رسول کے مطابق، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جب میں سعودیہ میں تھا، مدینہ یونیورسٹی میں، کچھ لوگ پاکستان سے حج عمرے کے حوالے سے آتے، ان کی ہم دینی رہنمائی کرتے،
مسائل سمجھاتے بتلاتے، کہیں حج کے مناسک کو ادا کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی، تنبیہ کرتے، تو پتہ ہے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہماری فقہ میں تو نہیں لکھا ہوا، آپ ہی کہاں سے بیان کریں؟ تو ہماری تمہاری اس تقسیم نے امت کو تباہ کر کے رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، اب ہماری تمہاری کی کیا اہمیت ہے اللہ کے بندے؟ اس حدیث کو قبول کر، اسی قبول کرنے میں نجات ہے، ورنہ 4 لاکھ 5 لاکھ حج پہ لگائے تو حج کے لیے آئے اور تیرا سنت رسول کے خلاف ہو، وہ 5-4 لاکھ کا حج، اس سارا عمل وہ گندے کپڑے میں لپیٹ کے تیرے منہ پر دے مار دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سارا عمل میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں اپنے اعمال کو برباد کریں؟ اس طرح کی باتوں سے کیوں تباہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانیے، دیکھیے، نماز محمدی ہو، روزہ محمدی ہو، تجارت محمدی ہو، ہر چیز پر میرے نبی کی سنت کی مہر کی ہوگی، وہ انسان کے لیے کامیاب ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا یہ دلیل ہے کہ اس بندے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جو نبی کی سنت حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کے، اپنے پیر کے، اپنے مرشد کے قول کو لا کر کھڑا کرتے، اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا، میرا امام یوں کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ میں نہیں مانتا، میری مسجد کا مولوی کیوں کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم ہے؟ کتنی مرتبہ آپ کو اس مسجد میں اتوار والے دن مغرب کے درس میں سمجھایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب نماز، فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے پھر کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن افسوس کے ساتھ کبھی ظہر میں، کبھی فجر میں، اگر فجر کی نماز میں لیٹ پہنچوں، دوسرا امامت کرا رہا ہوں، نظر آتے پیچھے لوگ سنتیں پڑھ، وہاں فرض ہو رہی ہے وہ سنت پڑھ، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جو نماز ہوتی نہیں اس کو پڑھ کر انسان گناہگار نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ نماز نہیں ہے، جب وہ نماز نہیں ہے تو اللہ اس نماز کو قبول کرے گا؟ اللہ اس نماز کو قبول کرے گا؟ قطعی طور پہ قبول نہیں کرے گا۔ پھر کیوں ہم سنت رسول کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر ہم سنت پڑھ رہے، اقامت ہو گئی ہے تو حدیث کہتی ہے کہ اس نماز کو چھوڑ کر فوراً جس نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے اس نماز کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا عمل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، اس فرمان پر عمل کرے، پھر اپنی آراء کو، اپنے قول کو، اپنے امام کو چھوڑ دے، اس لیے کہ امام کو چھوڑ کر انسان کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا یا آپ کی سنت کو چھوڑا یا سنت کو چھوڑنے کا تصور بھی کیا تو دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے بار بار اس چیز کی قرآن نے تاکید کی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہی کامیابی کا رستہ ہے، یہی نجات کا رستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا رستہ، ذریعہ اس پوری کائنات میں ہے اور وہ ایک ہے، اور وہ رستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے رستے کو چھوڑ کر جتنا مرضی خوبصورت رستہ ہو، جتنا مرضی اچھا رستہ ہو، جتنا مرضی اچھا عمل ہو، جتنا مرضی وہ اچھا کام کیوں نہ ہو،
اللہ کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کو چھوڑ کر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے عمل کو، آپ کے منہج کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے ارشاد کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا عمل کرے، فرمایا فلن یقبل منہ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اس سے وہ عمل کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا. نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکات بھی ہو، طریقہ کس کا ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس طریقے سے محمدی طریقے سے جو عمل اللہ کے پاس جائے گا وہ اللہ قبول کرے. محمدی طریقے سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیکی کرے، کتنا بڑا وہ متقی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر وہ طریقہ محمدی نہیں ہے، صراط محمدی نہیں ہے، اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرے. سنن دارمی میں ایک حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. ایک شخص عید والے دن عید گاہ میں جب آیا تو دیکھا عید کو کچھ وقت باقی ہے، کھڑا ہوا اور 2 رکعت پڑھنے لگ گیا. یہ سوچ کر چلو لوگ گفتگو میں ہیں، باتوں میں ہیں، میں اللہ کی عبادت کر لیتا. سیدنا علی تشریف لائے، اس کے برابر کھڑے ہو گئے. جب اس نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ آئندہ اس طرح کی نماز نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اللہ تجھے عذاب دے گا. وہ حیران ہوا، فرمایا کہ اللہ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، ولیکن اللہ یعذبک بمخالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تجھے عذاب اس لیے ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول سنتے جاؤ. امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الانتقاء میں وہ قول لکھا ہے، فرماتے ہیں لعن اللہ من یخالف رسول اللہ وبہ اکرم اللہ. اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے. اللہ نے اس سنت کی وجہ سے ہمیں عزت سے نوازا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ملعون ہے. جب وہ ملعون ٹھہرا تو پھر اس کا کون سا عمل اللہ قبول کرے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد